قرآن نے کہا کہ تم نے کبھی اس بات کو سوچا قل ارأیتکم ان اتاکم، اچانک ٹوٹ پڑے تم پہ، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے سے آ رہا ہو. اور اس کے بعد ایک بات یہ کہی کہ کیا ظالموں کے سوا بھی کوئی ہلاک ہو سکتا ہے؟ وہ جو اپنے مقام سے ہٹ گئے، جنہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، وہی ہلاک ہوں گے. صرف یہ اپنے مقام سے ہٹ جانا جو امت کا کام تھا، پورا کرنا، حجت پوری کر دینا، دنیا کے انسانوں کو بتانا، دنیا کے انسانوں تک بات پہنچا دینا، جو امت کا اصل کام تھا، یہ ہٹے تو وہ ظالم ہو گئی. اس کام سے جب ہٹے تو، اور جنہوں نے کیا ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ ڈر. اللہ کا وعدہ ہے کہ تو ان کو بچایا جائے گا. تو پھر یہ جب کہا نہ خوف ہوگا نہ ڈر، کا مطلب تمہارے ذہن میں، دل میں اگر یقین ہے تو خوف نہیں آئے گا. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، ابھی 2 روز پہلے ایک ارتھکویک، ایک زلزلہ آیا منگل و بدھ کی درمیانی رات میں. جھٹکے اس علاقے میں محسوس کیے گئے، کچھ چھوٹا سا حصہ بہار میں، یو پی کے اندر، اور یو پی کے بھی سینٹر اور نارتھ میں، اور دلی اور اس کے آس پاس. سینٹر اس کا نیپال گنج کے قریب تھا، نیپال کے اندر. کوئی بہت شدید جھٹکا نہیں تھا. میں اس وقت کام کر رہا تھا، سسٹم پر بیٹھا تھا. کچھ محسوس ہوا تو مجھے ایسا لگا، سوچا شاید جھپکی آ گئی ہوگی. جو مجھے جھپکی آئی ہوگی تو میں کرسی پہ ذرا سا میرا سر ہلا ہوگا. پھر دوسرا جھٹکا آیا تو پنکھے کی طرف دیکھا تو ہل رہا تھا. میں نے سسٹم بند کیا، نیچے گھر میں آیا، لوگ جگ رہے تھے. ٹائم دیکھا اسی وقت کمپیوٹر میں، 1:157 1:58، 2 بجے رات کی بات ہے. نیچے بھی لوگ جاگ گئے تھے سوتے ہوئے. وہ پینلز لگے ہوئے ہیں، وہ چرچرانے لگے تھے. پنکھا بھی ہل رہا تھا، اور کوئی بہت بڑا نہیں تھا وہ، جسے اور گزر گیا. مشکل سے 5-10 سیکنڈ رہا ہوگا. جو دوسرا جھٹکا تھا، یعنی وہ تھوڑا سا بڑا تھا، اور وہ 5-10 سیکنڈ رہا ہوگا. وہاں پر نیپال میں جو میجر کیا گیا، الگ الگ رپورٹ ہیں، 6.2 6.5، اسے رشٹر اسکیل کہتے ہیں، جو زلزلہ ناپا جاتا ہے اس کی شدت. تو اس کی یہ انٹینسٹی تھی. لیکن بہرحال جتنے لوگ سوتے سے جاگ گئے، اور انہیں بھی بتایا جو سوتے سے جاگ گئے تھے، تو ان کے اندر ایک فوراً زلزلے سے ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے. بہت ہلکا سا ہو، یہ چند سیکنڈ بھی بہت خطرناک لگتے ہیں جو چند سیکنڈ میں گزرا. اصل میں انٹینسٹی اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنا ڈیوریشن ہوتا ہے، کہ کتنی دیر تک زمین ہلے گی. وہ تباہ کر دیتا ہے اگر تھوڑا وقت اس کے اندر زیادہ ہو، زیادہ دیر ہو جائے. اس میں ایک دلچسپ بات بتاؤں زلزلے سے خوف کی. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یاد ہوگا، شاید 10-12 سال پہلے کی بات ہے، ایک افواہ رات کے وقت میں پھیلی چاروں طرف کہ زلزلہ ہے، زلزلہ آنے والا ہے، مراد آباد تک آ گیا ہے، مراد آباد بہت لوگ مر گئے، بلڈنگیں، اور بس اب رامپور پہنچنے والا ہے. مجھ سے بھی ایک صاحب نے یہی کہا سوتے سے اٹھا کر. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ وہ موڈا پانڈے تک پہنچا ہے یا کس جگہ تک پہنچا ہے. تو اس کے بعد میں تو خیر سو گیا. معلوم یہ ہوا پورے شہر میں ایسی افواہ تھی، اور پورے شہر میں دہشت کا عالم تھا، اور لوگ سب سڑکوں پر تھے چاروں طرف. اس دہشت میں کسی نے نہیں سوچا کہ یہ تو سیکنڈوں میں تو ہر جگہ ایک ساتھ ہوگا. اب مراد آباد سے چلا ہے، پتہ نہیں کون سی گاڑی سے آ رہا ہے کہ یہاں تک آنے میں بھی وقت ہے. یہی افواہ تھی چاروں طرف. مراد آباد تو بہت لوگ مر گئے، اب رامپور میں آنے والا ہے. اور اتنی دہشت تھی کہ باہر سڑکوں پر سب بھیڑ اکٹھی تھی، لوگ جگ رہے تھے. اور یہ دہشت آس پاس کے کچھ اور شہروں میں بھی ہو. تو آج کل جو خبر پھیلتی ہے چاروں طرف جاتی ہے، آدھی رات میں لوگ تمام جگہ جگہ سڑکوں پر تھے اور پریشان تھے.
یہ خوف یا جو ایسوسیٹڈ ہے، جو متعلق ہے زلزلے سے، اس خوف کی بات ہے کہ عقل ختم ہو گئی۔ اس وقت ہر ایک سمجھ لیتا اس کے بعد کہ وہ افواہ تھی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس خبر سے ہی ہر ایک سمجھ لیتا کہ جھوٹی ہے، لیکن اس شوق میں یا خوف میں یہ ذہن بے قابو ایسا نہیں رہتا کہ اسے انالائز کر لے کہ یہ کون سی، یہ تو بالکل بوگس ہے اپنے آپ میں۔ خوف کا عالم لوگ ہوتا ہے، کہیں بھاگتے ہیں باہر، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، بہت سے جگہ جگہ باہر بھاگتے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگوں میں ہوتے ہیں تو وہاں سے جلدی سے اتر کر، ارے 15 سیکنڈ 10 سیکنڈ کبھی کبھی ہو جاتا ہے 1 منٹ سے زیادہ، 1-1.5 منٹ، تو اس میں تم جب تک اترو گے تب تک وہ 1.5 منٹ ختم ہو چکا ہوگا، کہیں اوپر ہو تو۔ اور اگر اونچی بلڈنگ ہے تو اس کے نیچے تو اور خطرناک ہوتا ہے کہ اگر پہنچ گئے تو وہ بلڈنگ اگر وہ گر گئی تو تمہارے اوپر ہی تو گرے گی، وہ تو اور خطرناک ہوتا ہے۔ اصل میں تو سیفٹی کے لیے یہ بتایا جاتا ہے فوری طور پر کہ کوئی فرنیچر یا میز ویز ہے اس کے نیچے ہو جائیں، تو اس میں تاکہ اگر فرض کرو کہ وہ کمرہ بلڈنگ کو گرے بھی تو اس میں بچنے کے چانسز ہوں گے، کچھ چوٹیں آ جائیں، بچنے کا چانس زیادہ ہوگا کہ ڈائریکٹ پتھر اوپر سے اپنے اوپر نہ گرے، چاہے تھوڑے سے کرش رہیں بات کو بچانے والے جو ریلیف ٹیم میں آتی ہیں، شاید بچنے کا چانس ہو۔ اگر ایسا ہو تو بھاگنا تو بہت غلط ہوتا ہے کہ جو بھاگے، لیکن خوف ایسے ہی کرتا ہے کہ اس وقت عقلیں نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے بھاگو، ابھی ہر جگہ ہے نا، یہ بھاگ کے کدھر جاؤ گے۔ گجرات میں ایک زلزلہ آیا تھا، بڑا زلزلہ 2001 میں، میں اس دن جے پور میں تھا، بھوج میں آیا تھا، وہ گجرات کا اس کا سینٹر بھوج علاقے میں تھا، میں اس دن جے پور میں تھا، تیسری منزل تھی جہاں پر ہماری ایک میٹنگ ہونے والی تھی، کچھ علم والے تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ قریب میں ہے راجستھان، وہاں کے وہاں بہت تیز تھا باقاعدہ وہ، اور اوپر زیادہ تیز محسوس ہوتا ہے، تیسری منزل تھی تو بہت کلیئر ایسا تھا کہ جیسے پورا ایسے ڈول رہی ہے، سب بھاگے نکل کر، میں بیٹھا رہا تھا۔ تو کچھ دیر کے بعد لوگ آئے واپس، تو انہوں نے کہا آپ بیٹھے رہے، میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں بھاگے؟ بات یہ ہے کہ جس جگہ ہم تھے وہاں پتلی پتلی اسٹریٹس تھی اور اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، کوئی میدان نہیں تھا کسی جگہ، تو بھاگنے میں جتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے تیسری منزل سے اترنے میں اور اس کے بعد بھاگنے میں، بھاگ کر میدان میں جانے میں جا ہی نہیں سکتے، اور پھر جس جگہ میدان بھی نہیں ہے اور دونوں طرف اونچی اونچی بلڈنگز ہیں تو ضروری تھوڑی کہ وہ بلڈنگ گرے گی جس کے اندر آپ ہیں، وہ دوسری گر جائے جہاں آپ نکلے ہیں گلی کے اندر، تو کوئی بھاگنے کا سینس ہی نہیں ہوتا کہ بھاگیں۔ ٹھیک ہے ایسی اگر جگہ ہے کہ جہاں کوئی دوسری عمارت آپ کے اوپر نہیں گر سکتی ہے، اگر بڑی تیزی کے ساتھ میں نکل سکتے ہیں تو نکل جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی پروٹیکشن اندر ہی ڈھونڈیں کسی طرح کا، لیکن عقلیں معوف ہو جاتی ہیں۔ خوف جو ہوتا ہے، اتنا خوف شاید دوسری کسی قدرتی آفت سے نہیں ہوتا، اور اس لیے بھی کہ اچانک آتی ہے۔ مجھے خوف خالی اس لاجک پر نہیں کہ اس وقت بیٹھا میں یہ سوچ رہا تھا، اتنا کہاں سوچنے کا ٹائم ہے، تو لیکن مجھے خوف نہیں محسوس ہوتا ذرا سا بھی، اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے یقین تھا میرا کچھ نہیں ہوگا، اس بات کا پورا یقین تھا۔ اس کا بھی یقین تھا کہ میری وجہ سے اور آس پاس کے بلڈنگیں یا کچھ لوگ بھی بچیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے کہ جس کام سے میں گیا تھا، جس وجہ سے تھا تو وعدہ یہ ہے کہ بچایا جائے گا، اور یہ بھی بتایا کہ جب تم اللہ کے کام کے لیے نکلے ہو، کار رسالت انجام دینے کے لیے، تو جہاں تم ہو اس بستی کو بچایا جائے گا۔ وعدہ یہاں تک ہے بشرطے کہ وعدے پہ یقین ہو، تو یقین ہے تو پھر ڈر نہیں لگتا، پھر بالکل ذرا سا بھی نہیں محسوس ہوتا کہ ہے اپنی جگہ، میں جس کام سے نکلا ہوں، جس کام سے وہاں پر تھا، میری وجہ سے تو اور دوسرے بھی بچیں گے۔ وہاں پر ہم ریلیف کے کاموں کے لیے بھی گئے، 2 دفعہ میں گیا، 2 دفعہ ٹیمیں گئی، ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکلز بھی گئے بہت سے، ایک ٹیم کے اندر، دوسرے ریلیف کا تو کوئی کام تھا ہی نہیں اصل میں ایسا، اتنی بڑی تعداد 9000 سے زیادہ لوگ تو مرے تھے، لیکن سین بڑے بھیانک تھے، ایسے ایسے گاؤں تھے کہ وہاں یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ زلزلہ، یہاں کوئی بلڈنگز تھی کبھی، بس صرف پتھر نظر آ رہے تھے، مطلب مجھے دیکھ کر یقین نہیں آیا کہ پتھروں میں لکڑیاں ہوتی، کچھ ایسا محسوس ہوتا کہ یہاں کوئی بستی تھی، کچھ نہیں، دور تک ایسا کہ جیسے پتھروں کا ملبہ، جیسے کوئی
کھیت کھود دیتے ہیں، ایسے بڑے بڑے ڈلے پتھروں کے تھے وہ، جو لنٹرز ایسے ایسے کرش ہو کے ایسے ٹوٹے تھے اور وہ دور تک پڑے ہوئے تھے. تو بعض جگہ پورے گاؤں ایسے تھے جو دیکھا تھا. تو بہرحال وہاں پر کوئی ریلیف کیا بچ کرتا، یہ تو کچھ دنوں بعد گئے تھے، کوئی اس کا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ کہیں لوگوں کو نکال لیں گے ہم بچا لیں گے، وہ تو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا تھا. ریلیف بنیادی طور پر یہ تھا کہ اگر کہیں زخمی ہے تو ڈاکٹرز کی زیادہ ضرورت تھی، تو وہاں کوئی یہ بھی نہیں تھا کہ ہم کچھ مال سے مدد کر دیں. اتنے بڑے ایریے کے اندر کوئی مالی مدد کی ضرورت ہو، اس کی بھی اس وقت نہیں تھی گنجائش. حکومت کر رہی تھی جو کچھ بھی کر رہی تھی. وہاں جو کام تھا یا تو میڈیکل، جو لوگ زخمی تھے یا تھے اب تک بہت بڑی تعداد تھی، تو اتنے بڑے لیول کے اوپر انتظام سرکاری نہیں تھا سب کے مرہم پٹی کا یا زخموں کا. کچھ وہ تھا، اور اصل کام تھا ٹراما، یعنی جو اس کے بعد لوگوں کے جو ذہنوں پہ اثر ہوا تھا، اور اس سے ایسا تھا کہ جیسے دماغی توازن کھو بیٹھے بہت، یہ انداز تھے بہت سے لوگوں کے. ان کو تسلی دینے کا، ان کا ٹراما دور کرنے کا اصل تو ریلیف کا کام وہاں یہ تھا. جو 2 مرتبہ گئے، ایک مرتبہ جب گیا پہلی مرتبہ تو ایک غیر مسلم ہے سنیل ہانڈا صاحب، بڑے بزنس مین وہاں کے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آئیے فلاں علاقے میں یوں جائیے گا. انہوں نے اپنی گاڑی دی، اپنا ڈرائیور دیا، کچھ سامان ساتھ میں کھانے پینے کا میرے لیے، وہاں کوئی بانٹنے کا نہیں، اور پانی کے بہت اچھا اسٹاک کر رکھوا کے دیا. وہاں پانی وانی نہیں ملے گا، ایسے آپ کو بستیاں ختم ہو گئی ہیں. اور ذہن پہ یہ تھا کہ ان کے جانے سے کچھ فائدہ ہوگا، تو انہوں نے اتنا سب کرا کر دیا. ایک رات ان کے گیسٹ ہاؤس میں رکا میں. ان کا گیسٹ ہاؤس 7th اسٹوری کے اوپر تھا. وہاں احمد آباد کی بات ہے، احمد آباد میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوئے تھے، اس سے کافی دور تھا یہ بھوج کا علاقہ جہاں اصل زلزلہ آیا تھا. لیکن کوئی بلڈنگ ایسی نہیں تھی جس میں کریکس نہیں تھے، اور کریکس بڑی چھوٹی چیز ہوتی ہے. جیسے ایسا ہے کہ لنٹر پھٹ کر آسمان نظر آ رہا ہے، اور اگر کئی سٹوری بلڈنگ ہے وہاں پوری دیواریں ایسا تھا گیپس ہو گئے اور باہر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. عجیب، ان کے اندر رہنا بڑا بھیانک تھا. یعنی دیکھ کر کوئی لوگوں کو خوف محسوس ہو کہ یہ کیا جگہ ہے، یہ کیسے کھنڈرات سے ہیں. اس میں انہوں نے وہاں پہ میں سویا 7th فلور کے اوپر. جب کوئی بڑا زلزلہ آتا ہے اس کے کچھ دنوں بعد تک آفٹر شاکس، چھوٹے زلزلے آتے رہتے ہیں، چھوٹے سے آفٹر شاکس کہلاتے ہیں. وہ مجھے محسوس تو نہیں ہوا کہ اس دن کوئی، اس رات کوئی آیا ہو، لیکن ڈر نہیں لگا ذرا سا بھی. اسے دیکھ کر لوگوں کو ڈر لگتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں جس کام سے جا رہا ہوں، جس کام سے میں نکلا ہوں، اس میں میرا کچھ نہیں ہوگا. میں اتنے عرصے تک جب تک میں آؤں، اس پورے کمپاؤنڈ میں جو بلڈنگ ہے ان کا بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ یقین، اور یہ یقین بلا وجہ نہیں، یہ یقین سچا ہے، اس لیے کہ یہ یقین مجھے قرآن نے دیا تھا، کم از کم میری اپنی ذات کے لیے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بچنے کے طریقے بہت سے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا بچنے کا طریقہ یہ ہے، جس کے بعد کوئی شک اگر آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یقین پورا نہیں ہے. جب ہم تو یوں گئے تو پھر آپ نے اس پر شک کیا، یعنی اللہ نے جو نتیجہ بتایا، جو رزلٹ بتایا ہے، اس پر شک کیا ہے. تو وہ شک کیا ہے تو پھر وہ کام جو کچھ کیا تھا وہ پھر کام نہیں آتا. یقین بھی ہو پورا، یقین ہونا چاہیے جب اللہ کا کلام ہے. کتنی چیزیں آخرت سے متعلق جو آپ سنتے ہیں اس کا پورا یقین نہیں. پھر کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں، ان احتیاطوں میں لانگ ٹرم اپنے جہاں آتے رہتے ہیں زلزلے، فالٹ لائنز کہلاتی ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں زمین کی، یہ لگاتار موومنٹ زمین کے اندر جاری ہے. وہ جب ایک دوسرے کو پریس کرتی ہیں وہاں زلزلہ آتا ہے. وہ جن جگہوں پہ یہ جوڑ ہیں وہ فالٹ لائنز کہلاتی ہیں. بڑے بڑے ملک اور شہر آباد ہیں ان کے اوپر. جاپان میں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں، ایران میں بہت زیادہ آتے ہیں، ترکی میں بہت زیادہ آتے ہیں، انڈونیشیا میں بہت زیادہ آتے ہیں، گواٹےمالا میں بہت زیادہ آتے ہیں. اس طرح سے فالٹ لائن پر آباد ہے، پہلے سے معلوم ہے. یہاں آتے ہی رہیں گے، اور بڑے بڑے لگاتار آتے رہیں گے، سینچریز سے آ رہے ہیں، اور پوری آبادیاں رہتی ہیں، کوئی بھی چھوڑ کر نہیں جاتا. رہتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں، بڑی بڑی تعداد مر جاتی ہے، بے گھر ہو جاتے ہیں، نقصانات ہو جاتے ہیں، اور لوگ رہتے ہیں وہاں پر، مائیگریٹ نہیں کر جاتے. انسان کہاں جائے گا بھاگ کر؟ یعنی اتنی بڑی تعداد کہیں مائیگریٹ نہیں کر سکتی. بس گئے، وہاں پیدا ہوئے تھے، وہیں پر زندگی کی چیزیں ہیں، زندگی کے اسباب ہیں، اس کو چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے. کہ تنہا یہاں زلزلے بہت آتے ہیں، اور پھر یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا پتہ نہیں چلتا کب ہوگا. بعض سیلابوں کے سلسلے میں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ پہلے سے ذرا سا وارننگ سگنلز آ جائیں. بعض طوفانوں سے پہلے، ہوائی طوفانوں سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کچھ وارننگ سگنلز آ جائیں کہ کب آئے گا. بہت ایکوریٹ اکثر نہیں ہوتا، لیکن قریب صحیح ہو جاتا ہے کہ تیز بارش کا طوفان آئے گا یا ہواؤں کا طوفان آئے گا، اس علاقے میں آ سکتا ہے.
بچ بھی جاتا ہے، اس علاقے میں آ سکتا ہے، آ رہا ہے، اس کی انٹینسٹی کم ہو گئی جتنا پہلے اندازہ تھا، لیکن کچھ پہلے سے اندازوں جو ہیں وہ سائنٹیفک ہمارے پاس اس کے مینز آ گئے ہیں کہ کچھ اندازے لگ جاتے ہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کب ہو جائے گا۔ اور زیادہ نقصان وہاں ہوتے ہیں جہاں سوتے میں رات کا وقت ہو، رات کا وقت ہو وہ آیا تو دن کا ہوتا ہے تو لوگ بہت سے بچ جاتے ہیں اپنی تدبیریں کر کے، رات میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، جب تک چونکیں سوچیں کیا کریں کدھر کہیں، ذہن پورا کام نہیں کر رہا ہوتا، تب تک زیادہ بڑی تعداد ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ پتہ نہیں اللہ کا عذاب جب کبھی آتا ہے، قرآن نے کہا کہ تم نے کبھی اس بات کو سوچا قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ، اچانک ٹوٹ پڑے تم پہ، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے سے آ رہا ہو۔ اور اس کے بعد ایک بات یہ کہی کہ کیا ظالموں کے سوا بھی کوئی ہلاک ہو سکتا ہے؟ وہ جو اپنے مقام سے ہٹ گئے، جنہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، وہی ہلاک ہوں گے صرف۔ یہ اپنے مقام سے ہٹ جانا جو امت کا کام تھا، پورا کرنا، حجت پوری کر دینا، دنیا کے انسانوں کو بتانا، دنیا کے انسانوں تک بات پہنچا دینا، جو امت کا اصل کام تھا، یہ ہٹی تو وہ ظالم ہو گئی اس کام سے جب ہٹے تو۔ اور جنہوں نے کیا ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ ڈر، اللہ کا وعدہ ہے کہ تو ان کو بچایا جائے گا۔ تو پھر یہ جب کہا نہ خوف ہوگا نہ ڈر کا مطلب تمہارے ذہن میں دل میں اگر یقین ہے تو خوف نہیں آئے گا۔ خوف تب آئے گا جب اس کا یقین نہیں تھا کہ وہاں پہ پڑھا تو تھا، ہم نے لکھا تو تھا، اللہ نے تو کہا تھا، لیکن پتہ نہیں ہم بچیں گے یا نہیں۔ اچھا نہیں بھی بچو گے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، یہاں نہیں بچو گے کہیں اور مر جاؤ گے، کسی اور وقت مر جاؤ گے، وہی وقت تھا تو کسی اور ذریعے سے مر جاؤ گے۔ بھاگ رہے تھے، ٹھوکر کھا کر گرے، سر میں چوٹ لگ گئی، تمہارے اوپر کوئی بلڈنگ نہیں گری تھی تب بھی مر گئے، چاہے زلزلہ آیا تھا تو بچ۔ اگر موت کا وقت آیا تو اس سے نہیں بچ پاؤ گے، اگر مر بھی گئے تب بھی کس بات کا خوف؟ ہاں یہ ضروری ہے کہ اپنے پاس کوئی سامان ہو، ساتھ تو لے کر جا نہیں سکتے، آگے انتظام بھیجائے یا نہیں بھیجائے۔ رسول آتے ہیں، حجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد آتے ہیں اللہ کا عذاب، اس سے پہلے نہیں آتا، کہیں نہیں آتا۔ یہ بھی قرآن نے بتا دیا ہے کہ جب تک کسی جگہ حجت پوری نہیں ہو جاتی۔ اب 2015 میں نیپال میں بڑا زلزلہ آیا تھا، وہاں پر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، کیجویلٹیز بہت زبردست تھی۔ زلزلہ تھا تقریباً 7.8 یا 8 اس رشٹر اسکیل کے اوپر، تو وہ بڑا زلزلہ تھا، بہت تباہی وہاں پر ہوئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا مجھ سے کہ یہاں پر کیا حجت پوری ہو گئی تھی، لوگ کیوں تباہ ہو گئے؟ بڑی تعداد میں، تو ہندو آبادی نا، مسلمان تو نہیں کے برابر، بہت کم از کم اس علاقے میں، کچھ نیپال میں رہتے بھی ہیں تو ترائی میں رہتے ہیں مسلمان، وہاں تو بہت کم ہے۔ پھر اوپر جو علاقہ زیادہ متاثر تھا، کہا کہ یہاں پر کہ آپ کیا کہتے کہ یہ اجتماعی ہلاکت عذاب ہوتی ہے، تو یہاں بھی عذاب آ گیا، اجتماعی طور پہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر یہاں پہ کس نے حجت پوری کر دی تھی جس کو انہوں نے نہیں مانا؟ وہ کون تھے جنہوں نے ان سارے لوگوں پہ جو ہلاک ہو گئے؟ لوگ اسے بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی آیات کلام اللہ میں الفاظ کی شکل میں بھی ہیں، اللہ کی آیات کائنات میں بھی ہیں۔ ان آیات کی حجت پوری کرنے والے تھے جو یہ کہتے تھے کہ جو یہ سمجھاتے تھے، جو یہ بتاتے تھے کہ ان جنگلات کو ایسے مت کاٹو، ان پہاڑوں پہ اتنے گھر ایسے مت بناؤ، جگہ جگہ پر توڑ کر گڑبڑ کر کے، نہیں تو تباہی آئے گی، نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی اللہ کی آیات تھی جن کی حجت پوری ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی آیات ہوتی ہیں، یہ اللہ کی آیات۔ ہاں اس سے آگے کی باتیں وہ نہیں جانتے تھے جنہوں نے بات پوری کی، لیکن اللہ نے ان کے ذریعے پہنچا دی لوگوں تک، اور لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو مختلف طرح کی تباہیاں آتی ہیں۔ یہ تو پھر بھی وہ ہے یہاں اس دنیا کا زلزلہ کہ پتہ تو نہیں چلتا کب آئے گا، کس وقت آئے گا، خبر نہیں ہوتی، اچانک آ جاتا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر ابھی تک ایسے گیجٹس نہیں بنے جو پہلے سے بتا دیں کہ زلزلہ آ سکتا ہے، یہ بھی نہیں۔ جن علاقوں کو کہتے ہیں یہاں تو آ سکتے ہیں، بڑے زبردست، بڑے بھیانک، ہو سکتا ہے اگلے 40 سے 50 سال تک نہ آئے وہاں، تو یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا، اس لیے اور خطرناک ہے۔ اور بہرحال منٹوں نہیں سیکنڈوں میں سب کچھ گزر جاتا ہے اور لوگ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اور تدبیر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ انتظامات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، جنہوں نے کر لیے ان کے یہاں ہلاکتیں کم ہوتی ہیں۔ ایک لسٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک سینچری کی پوری، جاپان کے اندر زلزلے بہت آتے ہیں، انڈونیشیا میں بھی بہت آتے ہیں۔ ایک لسٹ اٹھا کر جاپان کی پوری دیکھ لیجئے، ایک دو بڑے زلزلے کے اندر تو ملے گا کہ یہ 20,000 لوگ 2011 میں ایک آیا تھا، تقریباً 20,000 لوگ ہلاک ہو گئے تھے
لیکن وہ زلزلہ 6 منٹ چلا تھا، یہ گجرات والا 1.5 منٹ چلا تھا۔ یہ 1.5 منٹ بہت ہوتے ہیں، سیکنڈوں میں گزر جاتے ہیں، 10 سیکنڈ بھی بہت ہوتے ہیں۔ 1.5 منٹ تو اس نے پورے کو تباہ کر دیا، ہلا کر، بالکل جیسے چرننگ ہو رہی ہے، زمین ہلا رہی ہے تو پھر بڑی بڑی بلڈنگیں، پھر کچھ نہیں بچتا۔ تو وہ 6 منٹ چلا تھا، اور ریکٹر اسکیل پہ 9 تھا اس کا، رشٹر اسکیل کے اوپر اس کی انٹینسٹی 9 تھی، اور 9 6 منٹ چلی، تب تو وہ 20,000 لوگ وہاں، وہ 20,000 اس زلزلے سے نہیں ہلاک ہوئے۔ سونامی آیا، وہاں پر ایک نیوکلیئر پلانٹ تھا، وہ پلانٹ زلزلے سے تباہ ہوا اور ریڈیشن پھیلا، ان سب سے ملا کر ایسا ہو گئی تباہی میں 20,000 لوگ گئے۔ تو باقی آپ سینچری میں اٹھا کر دیکھیں، زلزلے تو روز آتے ہیں۔ جو لوگ یہاں پر یہ جو بھی آیا تھا نا نیپال میں، پچھلے ہفتے میں 4 آ چکے ہیں، کوئی خبر نہیں، کسی کو پتہ نہیں، اس لیے کہ دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں، وہ ہلکے ہوتے ہیں، اس کی خبریں بھی نہیں آتی، کافی ہلکے بھی ہوتے ہیں۔ جو اس کی جو اتھارٹی ہے، انٹرنیشنل اتھارٹی ارتھ کویک سینٹر کی، انہوں نے ایسٹیمیٹ دیا ہے کہ دنیا میں 55 زلزلے روز آتے ہیں، 55 ارتھ کویک ڈیلی، مختلف علاقوں میں الگ الگ جگہوں کے اوپر، بہت بڑی تعداد ہو گئی، 55 ڈیلی، اتنے روزانہ آتے ہیں۔ لوگ کتنے ہلاک ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک بڑا کسی جگہ آ گیا، یہ روز تھوڑی آ رہا ہے، تو اس کا روز کا کوئی اوسط نہیں ہو سکتا، ایک سال کا بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی سال میں ایک جگہ بہت تباہی آئی تھی، ایک سال کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بہت سے سالوں کا ایوریج لیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زلزلوں کا اوسط بھی بڑھ گیا ہے پہلے سے، جو پہلے جیسے آیا کرتے تھے اب اس سے بڑھ گئے ہیں دنیا میں، ظاہر ہے مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ تو تقریباً 20,000 کا اوسط تھا کچھ عرصے پہلے، اب تقریباً 40,000 کا اوسط ہے کہ 40,000 لوگ جو ہیں وہ، لیکن 40,000 بہت بڑی تعداد نہیں ہے باقی دنیا کی آبادی کے۔ دنیا میں سال میں 6 کروڑ لوگ مرتے ہیں دنیا میں، اس 6 کروڑ میں سے زلزلے کی وجہ سے مرنے والے جو ہیں وہ 20 سے لے کے 40,000۔ یہ ایسا ہوا جیسے 10,000 میں 3 سے لے کے 6 تک مرنے والوں میں، بس آبادی میں نہیں، جتنے مرے تھے اس میں سے 10,000 میں سے، ان 6 کروڑ میں سے اوسط یہ ہے کہ ان کے 10,000 میں سے 3 سے 6 تک زلزلے سے مرے۔ تو بہت لوگ نہیں مر رہے ہیں اتنے زلزلے آنے کے باوجود۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ چاہے آسمان سے بجلی گرے اور چاہے یہ زلزلے ہوں، روز بجلی گر رہی ہے زمین کے اوپر، زیادہ حصہ سمندروں میں گرتا ہے، اسے بلا ناغہ روز بجلی جو ہے زمین پہ گر رہی ہے لگاتار۔ ضروری ہے ایٹماسفیئر کو صاف رکھ، یہ زلزلے بھی بڑے ضروری ہیں۔ ان زلزلوں سے انسان کی آبادی قائم ہے، ان زلزلوں سے وہ چرننگ ہوتی ہے، زمین ہلتی ہے، ہلنے کے بعد اس کی جو منرلز ہیں، معدنیات ہیں، آئل ہے، یہ اوپر آ جاتا ہے، اور اوپر آنے سے پھر وہ ان کو تلاش کرنا انسان کی ضرورتوں کے لیے نکالنا آسان ہوتا ہے۔ یہ بہت سے جو وولکینوز ہوتے ہیں یہ پھٹتے ہیں، جوالا مکھی آتش فشاں، ان سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو جاتی ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی کام آتی ہے، ورنہ زمین جو ہے لگاتار اگر یہ نہیں ہوتا رہے تو زمین جو ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی کہ یہاں کوئی رہ نہیں سکتا، اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے بجلی کا گرنا ہوتا ہے، اس سے آکسیڈیشن ہوتا ہے۔ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہے تو وہ اس کو بیلنس کر دے، یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ روز یہ ہو رہا ہے اور روز یہ ہو رہا ہے، اور ایک بیلنس رہے قائم، تاکہ انسان کی زندگی قائم رہے۔ تھوڑے سے لوگ مر جاتے ہیں اس کے اندر، یہ تعداد بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن اس میں بڑی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے سوچنے کے لیے، کتنا ڈر گئے۔ اب چھوٹے سے کتنا ڈر جاتے ہیں، جو چند سیکنڈ کا ہوتا ہے اس سے لوگ ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کبھی کبھی کسی زلزلے میں گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے، اس سے بہت سے لوگ ہارٹ فیل سے مر جاتے ہیں۔ گڑگڑاہٹ سے تو کوئی بھی نہیں مرتا، اتنی تیز آواز نہیں ہوتی بھیانک، لیکن اس آواز میں وہ عجیب دہشت ہوتی ہے۔ میں نے نہیں سنی کبھی، مجھے نہیں معلوم، لیکن گجرات میں جب ہم گئے ان علاقوں کو ہم نے دیکھا کہ ہاں دور تک وہ دیکھ کر بھی واقعی ایک دہشت پیدا ہوتی تھی کہ نظر ہی نہیں آ رہا کتنی دور تک، اتنے بڑے بڑے زمین کے اندر بہت گہرے گہرے، وہ جھانکو تو اس کی طے سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا ہو گیا جیسے غار ہیں، دور تک پٹیاں ہیں جو بڑی گہرائی تک، وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر جو لوگوں سے چند ایک سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگ اس سے مر گئے، اس میں آواز تھی، گڑگڑاہٹ تھی، اور ان کے گھر نہیں گرے، وہ مر گئے۔ اس آواز میں عجیب دہشت ہوتی ہے کہ دل ہل جاتے ہیں، اور ہارٹ فیل ہو گیا، وہ مر گئے۔ یہ تو اس دنیا کے زلزلے کی میں نے بہت سی باتیں بتا دی، آپ بہت سی چیزیں ہیں یہاں پر، اور وقت نہیں ہے کچھ اور بھی بتا سکتا تھا، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ ان زلزلوں سے انسان کی زندگی یہاں قائم ہے، ایک دن یہی زلزلہ ہوگا جو اس زندگی کو ختم کر دے گا یہاں۔
یہاں پر، اس لیے کہ وہ اور بڑا ہوگا، اس سے زیادہ بڑا ہوگا. زمین ہلا دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب وہ زلزلہ ہوگا کہ بس چاروں طرف ارتھ کویک ہی ارتھ کویک ہوگا پوری زمین پر. واخرجت الارض اثقالہا، سب کچھ نکال کے باہر ڈال دیا، خالی ہو گئی. اب اس میں جہنمی جو جائیں گے اندر، خالی ہونا ضروری ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا یہ سمندر جو ہیں یہ ابل جائیں گے، ابل کے پھر ختم ہو جائیں گے. آپ نے دودھ چڑھایا اسٹوو کے اوپر، ہیٹر کے اوپر، اپنے چولہے کے اوپر، گیس کے، اگر ہٹ جائیں اور وہ ابلتا رہے تو ختم ہو جائے گا نا. یہ سمندر خالی ہو جائیں گے، خالی ہو گئی، گڑھے نہیں بچیں گے. یہ سمندر اس لیے تھے کہ یہاں پر پانی کا اسٹاک رہے آپ کے لیے. اسی میں سے پانی جاتا ہے اوپر، ڈسٹل ہوتا ہے اور وہاں سے آپ کو بھیجا جاتا ہے. آپ کے ڈرنکنگ واٹر کا انتظام ہوتا ہے جو زمین کے اندر آتا ہے. کچھ پہاڑوں پہ اسٹاک کر دیتے ہیں، وہاں سے بھیجا جاتا ہے. کچھ زمین کے اندر اسٹاک کر دیا جاتا ہے. ڈسٹلیشن پلانٹ ہے پورا قدرت کا، نیچر کا. تو وہ آپ کو پانی، اور وہ بھی ڈسٹلیشن پلانٹ یہ بیکٹیریا فری نہیں ہوتا جو آر او لگ گئے ہیں ہمارے. یہ تو صحت کے لیے کوئی بہت اچھے نہیں ہے، اس لیے کہ ہر طرح کے بیکٹیریا کہتے ہیں یہ کہ مر جاتے ہیں، اور اگر بچ جاتے ہیں تو ہر طرح کے ہارمفل اور گڈ بیکٹیریا سب بچ جاتے ہیں. اگر کچھ بچتے بھی ہوں تو مرتے ہیں تو سب مر جاتے ہیں. کتنے بیکٹیریا ہیں جو بے پناہ مفید ہیں انسان کے لیے، انسان کی صحت کے لیے ضروری ہیں، اور بہت سے وہ جو ہلاک کرنے والے ہیں. تو وہ یہ جو ڈسٹلیشن اللہ کا ہے، اس کے اندر وہ بیکٹیریا ختم ہوتے ہیں. بیکٹیریا فری واٹر نہیں ہوتا، وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو انسان کی لائف کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ کے ہوائیں جب چلتی ہیں بارش کا، سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے نا، بڑی اچھی لگتی ہے. کیسی لگتی ہے؟ کہ کچی مٹی کی، اور بڑی اچھی محسوس ہوتی ہے. مٹی کی نہیں ہوتی، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ ان کی اسمیل ہوتی ہے جو وہ یہ سوندھی سوندھی اسمیل دیتے ہیں. یہ ہیلدی بیکٹیریاز ہیں، انسان کے لیے اچھے ہوتے ہیں، خوشگوار بھی محسوس ہوتے ہیں. وہ پانی اللہ نے یہاں پر دیا اور یہاں پر اسٹاک کیا، اور ہماری ضرورتوں کا سامان، ایسے ہی زلزلوں کے اندر ضرورتوں کا سامان. لیکن وہ جو ہے والقات فیہا تخلت، یہ سمندروں کو جب انسان کو یہاں رکھنا تھا تو یہی ٹائٹانک پلیٹس یہ اوپر کو اٹھی. زمین کا بیلنس قائم کرنا ہے. کچھ حصے میں پیالے بنیں گے، کچھ حصے جب اوپر جائیں گے ہمالیہ بنے گا، دوسرے پہاڑ بنیں گے، پلیٹس. ہمالیہ اب بھی وہ رفتار اتنی کم محسوس نہیں ہوتی. ہمالیہ اب بھی وہ اونچائی بڑھ رہی ہے، ہائٹ لگاتار بڑھتی جائے گی. ابھی کب تک یہ نہیں معلوم، اس لیے کہ وہ پلیٹ سے ایک دوسرے کو پریس کر رہی ہیں، انہی سے یہ بنا تھا. تو جب یہ اوپر جائے گا تو زمین کا بیلنس قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ حصے اندر جائیں، ورنہ زمین کا بیلنس جو گھومنے کا ہے وہ نہیں بچے گا، اپنی جگہ چھوڑ دے گی. جگہ چھوڑ دے گی تو یہاں زندگی نہیں بچے گی. وہ بیلنس، وہ پیالے بنانے ضروری تھے جن میں پانی آپ کے لیے اسٹاک کیا جائے. جب وہ دن ہوگا آخری دن، وہ زلزلہ ایسا ہوگا، پہاڑ صاف، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ تو بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح لوگ بھاگ رہے ہوں گے. ابھی چھوٹے چھوٹے زلزلوں میں بھاگتے ہیں. قرآن نے کہا ایک جگہ سورہ حج کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، اس کی نافرمانی سے بچنا. ایک زلزلہ بہت زبردست ہے اس گھڑی کا جو زلزلہ آئے گا. دودھ پلانے والیاں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی اس دن. اور آگے جا کے کہا کہ وما هم بسکارا، تمہاری نظریں یہ دیکھ رہی ہوں گی نشے میں ہیں سب لوگ، یعنی ہوش و حواس نہیں ہوتے نا انسان کے، وہ نشے میں، حالانکہ انہوں نے نشے کی کوئی چیز کھائی پی نہیں ہوگی. تب تمہیں نظر آئے گا. اگر تم دیکھ سکو تم خود بھی ہو گئے ایسے، لیکن اگر دیکھ سکو یا سوچو تو تمہیں بتائیں اس وقت آپ لوگ ایسے ہوں گے کہ نشے میں ہیں. اب نشے میں تو سب کچھ بھول جاتا ہے، بڑی اہم باتیں بھی بھول جاتا ہے. بھوپال گیس ٹریجڈی میں ہم نے دیکھا تھا، یونین کاربائڈ ایک فیکٹری تھی گیس کی، اس میں ایک حادثہ ہو گیا. اس حادثے کے اندر 4000 کے قریب لوگ بہت بعد تک مرتے رہے. 4000 جانے گئی تو اپنی جگہ بچے جو ہیں، آگے کی نسلیں جو ہیں وہ اپاہج جو معذور پیدا ہوئیں، اس لیے کہ وہ زہریلی گیس چاروں طرف پھیل کے لوگوں کے پھیپھڑوں میں چلی گئی تھی. پھر جو اس سے جلن تھی، جو اس سے بھاگے تھے، اس وقت کے سینز ہیں، جو بڑے ہیں انہیں یاد ہوگا. اس وقت کے جو سینز ہیں، سوچ کر قیامت کی جو باتیں ہیں وہ یاد آتی ہیں جو بتائی گئی ہیں. اس میں سچ مچ یہ ہوا تھا کہ ماں بچوں کو بھول گئی تھی. یعنی اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ماں اپنی جان دے دے گی بچے کے لیے، یہ اسپرٹ ہوتی ہے. لیکن وہ جو اچانک پین آتا ہے اور اچانک تکلیف آتی ہے، ہوش و حواس غائب ہو جاتے ہیں، اس میں ماؤں نے بچوں کو پھینک دیا تھا اور بھاگی تھی، پھینک کر بھاگی تھی. تو وہ منظر تو یہاں اس زمین کے اوپر دکھائے گئے اور ہم نے دیکھے ہیں یا ہم نے سنے ہیں. اس وقت کی جو خبریں تھیں، اس وقت کی جو ڈیٹیلز تھیں، 1984 کی، دسمبر 1984 میں آیا تھا بھوپال گیس ٹریجڈی. یہ یہاں پر ہوگا کہ وہ ہراس، خوف و ہراس کا یہ عالم ہوگا کہ ہر ایک نشے میں
حالانکہ نشہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا، اور مائیں جو ہیں وہ بچوں کو دودھ پلانے والے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، جو پریگننٹ ہیں ان کے ایبارشنز ہو جائیں گے، ان کے بچے ایبارٹ ہو جائیں گے، اور تمہیں سب نشے میں نظر آئیں گے۔ وہ حالت اس زلزلے کی ہوگی جس میں زمین خالی ہو جائے گی۔ جب زمین خالی ہو گئی، وتخلت، اب خالی ہو گئی، اب اندر تو کیپیسٹی ابھی بھی ہے، اور بھرنا ہے اس کے اندر، لوگوں کو جہنم کے اندر بھرنا ہے، سمندر غائب ہو جائیں گے، اب چٹیل میدان ہے، اس دن سب کھڑے ہوں گے، اور تب یہ ہوگا کہ کون کیا لایا، اب حساب دے جاؤ، لے کر کے آئے تھے۔ یہاں جو انتظامات زلزلے سے بچنے کے کر لیتے ہیں، کرنا چاہیے۔ کیوں جاپان کے لوگ کم مرتے ہیں، انڈونیشیا میں اتنے مر جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر؟ ایران میں کیوں اتنے مر جاتے ہیں؟ یو ایس اے میں زلزلوں کی پوری سینچری کی لسٹ دیکھ لیجئے، زیرو ڈیتھ میں نے دیکھی، بہت زیادہ آئی، کسی جگہ 150 لوگ مر گئے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں ہے؟ اور وہاں تو بہت آتے ہیں جاپان کے اندر۔ ایسا اس لیے اس ایک کے 2011 کے علاوہ، ایسا اس لیے کہ انہوں نے انتظام کیے ہیں اس سے بچنے کے۔ کب آئے گا یہ تو کوئی پتہ نہیں لگا سکتا، لیکن جب آئے گا تو ہماری بلڈنگ محفوظ رہے، اس کے سٹرکچر ایسے بنائے جائے، اس کے اندر وہ میٹیریل استعمال کیا جائے کہ زلزلے سے یہ ڈھہ نہیں جائے، بڑے زلزلوں کو بھی سنبھال لے۔ ہاں کوئی 6 منٹ تک جا رہا ہے اور بہت بڑا بھی ہے، تب تو کوئی نہیں بچے گا، ورنہ تب بھی 20,000 لوگ خالی مرے۔ یہاں ہوتا تو 20 لاکھ مرتے اگر 9 کی انٹینسٹی کا ہو کوئی تو، اور وہ 6 منٹ تک جائے تو بہرحال 20,000 لوگ اس میں گئے۔ اس کے علاوہ کہ یہ انہوں نے انتظام کر رکھے ہیں، انہوں نے ان رسولوں کی باتیں سنی ہیں، وہ بھی رسول ہیں جو اس کائنات کی آیات کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے کہ تمہیں کیسے اپنے گھر بنانے چاہیے۔ اب یہاں تو بات یہ ہے کہ وہ یہاں کی چیزیں تو ایسے بنتی ہیں کہ ادھر بنی ادھر ڈھہ گئی، ادھر مینٹیننس ہوئی ادھر وہ پل گجرات میں ڈھہ گیا اور ختم ہو گیا۔ اب یہاں تو کھانے والے اور ہمارے ٹھیکیدار اور طرح طرح کے جو کچھ بھی کر لیتے ہیں، خود کھڑے ہو کے کچھ بنواتے ہیں، خود کھڑے ہو کے اس لیے بنواتے ہیں کہ اب ٹھیکیدار کو دینے کے پیسے نہیں ہیں، ورنہ کسی بڑے آرکیٹیکٹ کو لگاتے ہیں، خود دیکھ لیں گے ذرا اکنومائز کر لیں، تو وہ بھی ذرا سا کمپرومائز کرتے ہیں، اچھا یہ میٹیریل نہیں یہ لگا لوں، یہ نہیں یہ لگا لوں، اس میں اتنا لوہا ہونا چاہیے، اتنے تو پیسے نہیں ہیں، یہ اس میں بھی لوگ 50 سال سے جو جتنا بتایا یہ لگا لیں گے چلے گا۔ وہ کہہ کر نہیں آتی آفت، اس کا انتظام انہوں نے رکھا ہے، جنہوں نے رکھا ہے وہ بچ جاتے ہیں، جنہوں نے نہیں رکھا یہ ہے آگے بھیجنا اپنے اعمال کو، جو تدبیریں بتائی گئی ہیں یہ آگے بھیجی ہیں انہوں نے، آگے کے وقت کے بچنے کا انتظام کیا ہے، بچ جاتے ہیں، ان کی بڑی تعداد بچ جاتی ہے، اور جنہوں نے نہیں بھیجا اپنے آگے وہاں لاکھوں کی بھی کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں، ہزاروں میں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، ایران میں اور ترکی میں اور انڈونیشیا کے اندر۔ بات یہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑا زلزلہ ہوگا جس کے بارے میں بتایا کہ پوری زمین ہلا دی جائے گی، زمین چٹیل میدان ہے، پانی ختم، سایہ ختم، نے کہا کہ یہ آسمانوں میں دروازے ہوں گے، یعنی رکھنے ہو جائیں گے، یہ سسٹم جو ہے یہ بریک ہو جائے گا، پھر یہ تارے جھڑ جائیں گے، کہتے ہیں تارے جو ہے یہ اب بھی جھڑ رہے ہیں جگہ جگہ اپنی لائف پوری کر کے، لائف پوری نہیں ہوگی، یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے کشش کا نظام ہے یہ سب بکھر جائے گا۔ اس دن کا اپنا انتظام کس نے کیا؟ یہ ضروری ہے کر لیں، پہلے سے کر لیں نہیں تو ہلاک ہوں گے۔ تو یہ ہے ایڈوانس میں کرنا، یہاں جو چیزیں آتی ان سے سیکھا نہیں تو کچھ لوگ اطمینان سے خوش ہوں گے، اطمینان سے جائیں گے اس کے اندر، اس لیے کہ انہوں نے انتظام کیے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ انہیں بچایا جائے گا، انہیں معلوم ہے کچھ اور نعمتیں بھی ملیں گی۔ کچھ وہ ہیں کہ جو جانا ہی نہیں چاہتے تھے لیکن پکڑے گئے تھے، یہاں تو بچ تو سکتے نہیں، ہر ایک جائے گا، ہر ایک کو اٹھایا جائے گا۔ کچھ وہ ہیں جن کے دل دھڑک رہے ہوں گے، معلوم نہیں پار ہو جائیں گے یا بچ جائیں گے، کچھ ہیں وہ جنہیں معلوم ہے کہ نہیں بچ سکتے۔ اپنا گنتی کس میں رکھیں گے اسے دیکھ لیجئے کہ یقین ہے ان خبروں پر یا نہیں ہے جو بتا دی گئی۔ یقین ہو تو پھر یہ ساری تفصیلات رکھی ہیں، کہا کہ آ جاؤ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، یہ بڑا کریم رب تھا، کس نے دھوکے میں رکھا تمہیں؟ اس کی طرف سے، اس نے تمہیں بنایا، خلق فسواک، ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک، تمہیں بالکل صحیح ترتیب دیا، صحیح بیلنس تمہارے اندر سب چیزوں کا رکھا، یہ سب فی ای صورت ما شاء رکبک، بڑی اچھے انداز میں تمہاری صورتیں اس نے سب بنائی جیسا چاہا اس نے، یہ سب کچھ اس نے کیا۔
لیکن تم تو بھول جاتے ہو. کلا بل تکذبون بالدین. پھر اس انجام کو جھٹلاتے ہو. وہ بنا کر بے خبر نہیں ہو گیا, کسی مقصد سے بنایا ہے, تمہارے لیے سب کچھ رکھا ہے, تم اسے جھٹلا دیتے ہو. اس انجام کو اپنے عمل سے جھٹلاتے ہو. زبان سے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں, عمل سے جھٹلاتے ہو اپنے, اس انجام کی پرواہ نہیں. تم نے اسے جھٹلایا, اس فیصلے کے دن کو جھٹلایا, دین کو جھٹلایا. ویل یومئذ للمکذبین, یہ الگ الگ جگہوں کی آیات میں ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. وہ اس دن بڑی تباہی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے تھے, عمل سے جھٹلانے والے. انتظام ہی نہیں کیا. جانا ہے, تیاری ہے, کیسے جاؤ گے؟ مثلا حج کا سفر ہے, آپ نے کوئی تیاری نہیں کی, نہ احرام سلوایا, نہ کیا, نہ آپ نے اس کو اپلائی کیا تھا وہاں ویزا کے لیے, جاؤ گے کیسے؟ تو بات تو یہ کہ انتظام تو کرنا ہے نا پہلے سے, جب معلوم ہے کہ لازمی. اور پھر اس دن ہوگا کیا؟ ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا. کیا یہ قرآن نے بہت جگہ کہا ہے, خود دیکھ لے گا ہے کیا جو گزرے تھے. وہ سب یہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہاں جس جگہ لگا ہوتا ہے وہاں سے تو ذرا مجرم بچ کر نکلتے ہیں, کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں, نہیں خیال آتا تو, ورنہ پہلے اس سسٹم کو بریک کرتے ہیں. جہاں پر نہیں ہے وہاں پر وارداتیں کرتے ہیں, اناڑی پھنس جاتے ہیں. کہا کہ یہ یہاں پر اس کی تو خبر رکھتے ہو, اس کے تو سب جگہ پر لگے ہوئے ہیں. انسان اس دن جان لے گا کیا بھیجا تھا آگے, سب کچھ سامنے آ جائے گا. کہا کہ وہ اسے بھی دیکھ لے گا, چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے, القاریہ والقاریہ, وہ جو کھڑک کھڑک دھماکہ بھی وہ بھی ہوگی, آواز بھی ہوگی دہلانے والی. تم جانتے ہو کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش, انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, یہ جیسے یہ بلڈنگیں گر جاتی ہیں ایسے یہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے. ہم نے تو پتھر سے دیکھے اس زلزلے کے جو 1.5 منٹ کے لیے آیا تھا, جو 7.8 تھا خالی وہاں گجرات میں, اسے دیکھ کر یہ نہیں پہچان سکتا تھا کوئی یہاں پہ کبھی کوئی بستی تھی. بس یہ ادھڑے پہاڑوں پتھروں کی جگہ ہے. وہ جو ہوگا اس زلزلہ وہ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر یہ سب یہ ریزہ ہو جائیں گے. کہا ان کے تکون الجبال کالعہن المنفوش, الگ الگ رنگوں کے نا, اسی رنگ کا معلوم ہے ڈھیر پڑا ہوا, روئی کے گالوں کا, وہ دھنکی ہوئی روئی کا ڈھیر ہے. یہ ختم ہو گئے, زمین اوپر آ گئی, جو پیالے بنے ہوئے تھے, پانی ختم ہو گیا, زمین چٹیل میدان ہو گئی, زندگی ختم ہو گئی. اس دن کون کیا لے کر آیا؟ تو اس دن یہ کہا کہ ایک ذرہ برابر بھی نیکی اگر کی تھی جس نے کی, من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, دیکھ لے گا, اسے نظر آ جائے گی کہ یہ کی تھی. اور جس نے ذرہ برابر بھی کہیں شر یرہ, اسے بھی دیکھ لے گا. یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ, شر تھا وہ بھی دکھا دی جائے گی. یہ ہے, یہاں تو معلوم ہے نا, یہ ریکارڈنگ جاری ہے, یہ پلے کر دی جائے گی. یہ ہے کرامن کاتبین, یہ اللہ کا نظام. وہ ایسا نہیں کہ وہ جو یہ اس دور کے بتانے کی بات تھی, ایک کندھے پہ ادھر بیٹھا, ایک کندھے پہ ادھر بیٹھا ہے. کرامن کاتبین, وہ جو کہا کہ جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں, یعنی اس کائنات کو جو حکم ملا ہے وہ کرتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ہر ایک کے کندھے پہ الگ الگ کرامن کاتبین, دو ہے نا, کاتبین تو جمع ہے بہت سے, کرامن بہت بزرگ, کاتبین ریکارڈرز. بزرگ کا مطلب غلطی نہیں کرتے, وہ ریکارڈرز اللہ کے اس کائنات کے اندر ہیں فرشتوں کی وجہ سے. ان کے پیچھے فرشتے ہی ہیں, ان کی بیک پر اس نظام کو قائم کرنے والے, اس ریکارڈنگ کو. اس دن سے ڈرو, اس زلزلے سے ڈرو. یہاں پر دل ہل جاتے ہیں ذرا سے, جب معلوم ہے تو یقین نہیں ہے کہ اس دن دل کا کیا عالم ہوگا, اس دن کیا پوزیشن ہوگی. لیکن وہ لوگ ہوں گے سکون سے, ان کے چہرے اس دن روشن ہوں گے, جنہیں معلوم ہے کہ ہم نے کر لیا انتظام, ہم نے بھیج دیا بہت کچھ. پھر نہیں آتا ڈر. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے یقین تھا تو مجھے ڈر نہیں لگا. مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میں بچوں گا, مجھے اس میں تباہ نہیں کیا جائے گا. آپ کو بھی یہ یقین ہو کہ آپ کو تباہ نہیں کیا جائے گا, اور مجھے بھی یقین ہو کہ مجھے تباہ نہیں کیا جائے گا. ہم ایسے جائیں, اس یقین کے ساتھ ہو جائیں. بڑے اطمینان سے جاتا ہے پیپر دینے, جس کی تیاری ہوتی ہے بہت اچھی, فل تیاری, کہیں سے کچھ آ جائے, سال بھر کی ہے. یعنی کہ آخر کے دنوں میں پورا زور لگا کر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر سے گیس پیپر دیکھ کے کچھ یاد کر لی تھی. اب اس میں سے کچھ آ گیا ٹھیک ہے, کچھ نہیں آیا, دل دھڑک رہا ہے, پتہ نہیں یہ آئے گا نہیں آئے گا, بہت سا حصہ نہیں آیا. کچھ وہ جنہیں پتہ ہے کہ کچھ بھی آ جائے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ الگ الگ طرح وہ بہت کم ہے جنہوں نے فل کی ہوتی ہے, جنہیں پورے اطمینان سے جاتے ہیں کہ کیا پریشانی تو انہیں اس پر ہوتی ہے کہ 2% نمبر کہاں کٹ گئے, 98% کیوں آئے. ہم فل تیاری کی تھی, تو ہم مقربین میں سے کیوں نہیں ہوئے, خالی اہل جنت میں سے کیوں ہو گئے. اگر ہوگی پریشانی تو اس بات کی ہوگی
اس اطمینان کے ساتھ میں جائیں، پوری تیاری کے ساتھ میں جائیں، تو پھر ڈر نہیں لگے گا. ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا نہ غم. جو یہاں کے زلزلے کو بتایا کہ اگر یہ انتظامات کر لیں گے تو جنہوں نے یہ کیا کہ وہ بحیثیت امت اپنا فرض انجام دیا ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر. یہاں پہ ڈر نہیں لگا تو وہاں بھی نہیں لگے گا، لیکن تب جب سب کچھ کیا ہوگا. تو یہ ایک تو انتظامات وہ ہیں جو میں نے بتایا، بلڈنگز ٹھیک کر لیجئے. یہ تو وہ ہے آپ کے انڈیویجول اپنا گھر بنانے کا سامان بھیج دیجئے اپنے اعمال کے ذریعے. ایک دوسرا ہے اس سے بڑا کہ ہم اپنا گھر بر تو یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں کیا، ہم پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسی گھر کے اندر رہتے ہیں، پرانا بنا ہوا، کوئی نیا تو بنایا نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ یقینی دوسری چیز ہے جو اس سے زیادہ ایشورڈ ہے، بتایا گیا تمہارا نہیں ہوگا نقصان، تمہیں زلزلہ نقصان نہیں پہنچائے گا تو نہیں پہنچائے گا. وہ انتظام جو ہے وہ کر لیجئے جہاں بحیثیت گروپ، بحیثیت امت آپ وہ ذمہ داری ادا کر دیں جس کے بعد نہ کوئی پورے گروپ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. اللہ اس خوف کے دن جہاں لوگ بکھرے و منتشر ہوں گے، چہروں پر آپ کے اجالا رہے اور آپ اطمینان سے جا سکیں، اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کا انتظام آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.